अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, भारत का सबसे बड़ा कसाब मोदी जो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है, हमेशा करता है, जो आए दिन कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है, जन्नत नज़ीर वादी में खून की नदियां बहाता है और इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाता है। अपना मकरू और गंदा चेहरा छुपाने के लिए वो इल्जामात का सहारा लेता है। खुद को नेक और दूसरों को शैतान साबित करने वाला नरेंद्र मोदी अपने जराइम छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी के गुनाहों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि छुपाए भी ना छुपे। मोदी दूसरों के गिरेबानों में हाथ डालता है लेकिन अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। मोदी, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। भारत जो खुद को सेकुलर स्टेट कहता है, लेकिन इस बड़े से हिंदुस्तान का दिल और दिमाग दोनों बहुत छोटे हैं। मोदी खुद बहुत बड़ा हिटलर है, लेकिन उसने अपने जैसी बीमार ज़हनियत के लोग शायद इसलिए पाले हुए हैं ताकि वो अपने काले करतूतों का किसी तरह से दिफा कर सके। बीमार ज़हनियत वाले मुआशरे पर बोझ बन जाए तो आप सोचिए, जब बीमार ज़हनियत मुआशरे पर बोझ बन जाए तो ज़हनियत का सफाया बहुत नागुज़ीर हो जाता है, या यूं कह लें कि जो जख्म मुआशरे के लिए नासूर बन जाए तो उन नासूर जैसे से जिस्म को निजात दिलाना वक्त की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत पड़ती है। भारत में एक ऐसा शख्स जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इंसानियत पर वो कह लें कि बदनुमा दाग है, जिसकी दुनिया में आपको कोई मिसाल ढूंढ के भी मिसाल नहीं मिलेगी। हैवानियत में उसने वो मिसाली रिकॉर्ड कायम किए हैं जो शायद रहती दुनिया तक टूट ना सके, को तोड़ ना सके। सच को झूठ के पर्दे में छुपाने में उसका कोई सानी नहीं है। तासुब उसमें इतना कूट कर भरा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, तशद्दुद को हवा देने का कोई भी मौका वो शख्स हाथ से जाने नहीं देता। इतने लक्षण बताने से आप जान तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अर्नाब गोस्वामी की। अर्नाब गोस्वामी की, खुद साख्ता सहाफ़ी, लेकिन हकीकत में 2 नंबरी, बल्कि मैं कहूँगी 10 नंबरी। खबर ये कि उसी अर्नाब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और सच है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें एक दिन गिरता है। भारतीय मीडिया अर्नाब गोस्वामी की गिरफ्तारी की कहानी किस तरह बयान कर रहा है, जरा सुनिए। यूं बयान कर रहा है कि जी एक आर्किटेक्ट फर्म, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर 53 साला अनवे और उनकी वालिदा ने 2018 में खुदकुशी की थी, और इस हवाले से खबरें सामने आई थी कि अर्नाब गोस्वामी के चैनल ने अनवे को एक बड़ी रकम अदा करनी थी जो इस जालिम आदमी ने अदा नहीं की, और अनवे का हक मार लिया। इसके अलावा दीगर 2 और कंपनीज है जिन्होंने आर्किटेक्ट डिजाइनर को रकम की अदायगी नहीं की थी। अब तीनों की रकम मिलाकर 5 करोड़ से भी ज्यादा की बनती है। 5 करोड़ से ज्यादा, आपने सही सुना। अर्नाब गोस्वामी ने एक स्टूडियो बनाया और उसकी डिजाइनिंग का जो काम है वो अनवे की कंपनी को दिया। ठीक है जी। जब अर्नाब ने स्टूडियो से अपना चैनल बना लिया तो उसने अनवे को धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर पैसे मांगोगे तो मैं अपने चैनल के जरिए तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक अर्नाब के बदतरीन रवैये की वजह से आर्किटेक्ट डिजाइनर अनवे और उनकी वालिदा ने 2018 में फार्म हाउस पर खुदकुशी की, और पुलिस को अनवे के हाथ से एक पर्चा भी मिला था जिसमें उन्होंने उन तीनों कंपनीज पर रकम की अदम अदायगी का इल्जाम आयद किया था, और मतलूबा रकम ना मिलने पर उन्होंने और वालिदा ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। अब जैसे कि नाज़रीन, मैंने शुरू में कहा कि मोदी खुद को दूध का धुला साबित करने की कोशिश करता है और अंदर ही अंदर अपने ही लोगों का खून बहाता है। हिंदुत्व के दावे तो बड़े हैं, लेकिन ये कैसी कट्टर इंतहा पसंद सोच है जिसको शिद्दत पसंदी के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। मतलब नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया में इंसाफ आखिर किस चिड़िया का नाम है? ये जरा जानने के लिए ना आप ये अनवे की अहलिया का क्लिप देखिए, सुनिए वो क्या कहती हैं। बहुत सी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, देखिए जरा। देखा नाज़रीन आपने, भारत कहता है कि वो सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है। भारत में मोदी का पैदा किया हुआ वो घुटन ज़दा माहौल है जहां वो सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि अपनी हिंदू बिरादरी की सांसें भी तंग कर रहे हैं। भारत वो मुल्क है जहां इंसाफ का आए रोज गला घूंटा जाता है। अनवे की अहलिया ने वाक़े पर अर्नाब गोस्वामी और दीगर जो 2 अफराद हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने शौहर और सास की मौत की वजह उन 3 अफराद को करार दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक अनवे के हाथ से जो मिलने वाला नोट है उसकी बुनियाद पर पुलिस ने अर्नाब गोस्वामी और जो दीगर 2 अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। अच्छा नाज़रीन, ये जिस सुसाइड नोट का जिक्र हो रहा है ये आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें वाज़े तौर पर अर्नाब गोस्वामी का नाम लिखा हुआ है जो कि पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है।
اس نوٹ میں یہ بات درج ہے کہ ارناب نے انوے کے پیسے ادا نہیں کیے، جس کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہا ہے۔ اب ناظرین دیکھا آپ نے، یہ ہے اس شخص کا اصل چہرہ۔ ارناب وہ شخص ہے کہ جب وہ میڈیا سکرین پر بیٹھ کر دوسروں کو بھاشن دیتا ہے، بلکہ اپنے پروگرام میں صرف بھاشن ہی دیتا ہے، کسی کی سنتا تو نہیں ہے، خود ہی بولتا رہتا ہے اپنے پروگرام میں، کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا، اور دوسروں پر شدت پسندی کے الزام لگاتا ہے، دوسروں کو جھوٹا اور خود کو سچ کا نمائندہ ظاہر کرنے کی اداکاری کرتا ہے، اداکاری۔ لیکن حقیقت میں خود سب سے بڑا ظالم، قاتل بھی، یہ دیکھیں نا، قاتل ہے، یہ جھوٹا ہے، شدت پسند ہے، ظالم ہے، قاتل ہے یہ شخص جس کا نام ہے ارناب گوسوامی۔ یہ ہے مودی کے بھارت کا انصاف۔ اور انوے کی اہلیہ یہ واضح کہہ چکی ہیں کہ ارناب کے خلاف 2 سال پہلے ایف آئی آر درج کروائی تھی، اور ان کو پورے 2 سال میں انصاف نہیں ملا، بلکہ اس خاتون کو بھی قتل کی دھمکیاں دیتا رہا۔ لیکن اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گئے۔ اونٹ تو خیر ایک بڑا شریف جانور ہے، یہ ارناب تو گیدڑ ہے۔ یہ سن کر گیدڑ کو بھی اپنی توہین، اپنی بے عزتی محسوس ہو کہ اسے کس گھٹیا چیز کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، یعنی گیدڑ بھی خود کو اس سے بہتر سمجھے گا۔ پولیس نے جب اس فراڈیے کو، قاتل کو گرفتار کرنے پہنچی، تو اس نے یہاں پہ بھی آپ کو پتا اپنا اینکرنگ والا منجن بیچنے کی پوری کوشش کی۔ کس طرح اس نے اپنی اینکرنگ والے منجن کو بیچا اور اپنی اداکاری کے جوہر یہاں بھی دکھانے کی کوشش کی۔ یہ ذرا کلپ دیکھیے گا۔ دیکھا آپ نے ناظرین، اب یہ جو منظر آپ نے دیکھا، کیا یہ دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی سرکس لگی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ کوئی جوکر اپنا تماشا لگا کر لوگوں کو باقاعدہ انٹرٹینمنٹ فراہم کر رہا ہے؟ بھارتی میڈیا کے مطابق جب پولیس ارناب کو گرفتار کرنے پہنچی تو اس کی اہلیہ نے دروازہ نہیں کھولا، تو پولیس نے زبردستی گھسنے کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے ویڈیو بنانا شروع کر دی، یعنی پولیس نے بھی دماغ سے کام لیا۔ اور جب پولیس ارناب کے گھر میں داخل ہوئی اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو ارناب کی اہلیہ، چونکہ ارناب کی اہلیہ تو اس نے اس سے یہی امید کی جا سکتی تھی کہ اس نے ویڈیو بنانی شروع کر دی تاکہ پولیس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن پولیس بھی سیانی تھی، پولیس نے پہلے ہی کہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ زبردستی گھس رہے ہیں وہ، پولیس نے بھی ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی۔ اچھا، اب یہ الزام پھر بھی اس طرف سے لگایا گیا کہ جی پولیس زبردستی گھر میں گھسی اور اس کو گرفتار کر لیا، جیسے دنیا کا بڑا معصوم شخص ہے یہ، حالانکہ حقیقت میں قاتل ہے، ظالم ہے، شدت پسندی پھیلاتا ہے، فراڈیا ہے یہ، جس کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں، ابھی بھی ساتھ یہ ویڈیو چل رہی، دیکھیے ذرا، کبھی یہ صوفے پر بیٹھ کے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنے کا ڈرامہ کرتا ہے، یعنی اپنا ڈرونا چہرہ چھپانے کے لیے کورونا وائرس کا سہارا لے رہا ہے۔ بیچارہ کورونا کا بہانہ کر کے کوشش کر رہا ہے کہ پولیس شاید اس کی جان بخش دے، لیکن سارے طریقے، اس کے سارے ڈرامے اور ساری اس کی اداکاری جو ہے وہ بیکار گئی۔ لگتا یہ کہ شاید یہ جو ارناب گوسوامی ہے نا، پیدائشی طور پر ایک بدتمیز طبیعت کا انسان ہے۔ جب اس نے پولیس کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنا چاہیے تھا، پولیس اس کو زبردستی دھکے دے کر، جو اس کی تھی نا، اس کی اوقات یاد کروا کے اس کو دھکے دے کر اپنے ساتھ لے گئی۔ ابھی کم ظرف آدمی پر ابھی 3rd ڈگری کا پوری طرح سے استعمال بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ پہلے چیخ کے بتانے لگا کہ میرے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، تشدد ہو گیا، پولیس مجھ پہ تشدد کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیے ذرا کیا کہہ رہا ہے یہ، دیکھا آپ نے، اس کے ڈرامے یہاں بھی جاری تھے، یعنی اس کا اسٹوڈیو نہیں لیکن یہاں پہ بھی اس کے ڈرامے جاری ہیں۔ اب الٹے کام کرو گے، مودی کی کٹ پتلی بن کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلو گے، تو ایسے میں تم کیا امید رکھتے ہو کہ کیا تمہیں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ کرتوتیں ہیں تمہاری کہ تمہیں پھولوں کے ہار کوئی پہنائے؟ یہ تمہاری اوقات ہے جو سب کے سامنے آ گئی ہے، ایکسپوز ہو گئے ہو تمہیں تو ابھی 2 ہاتھ نہیں پڑے اور تم نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ تمہاری تو چھترول ہونی چاہیے تھی۔ میں کیا پورا بھارت اس چھترولی جو ویڈیو ہے نا اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ پوری دنیا تمہیں جو دیکھتی ہے، تمہارے پاگل پن کو دیکھتی ہے کہ کس طرح تم شدت پسندی کو پھیلاتے ہو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر، کس طرح تم مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہو، کس طرح تم پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہو، کشمیر کے حوالے سے تم کیا رائے رکھتے ہو۔ تمہاری چھترول کا انتظار دنیا کے ڈیفرنٹ کونے میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، تم اب وہ کاٹو گے جو ارناب گوسوامی تم نے بویا ہے۔ تم نے تو نفرت کے بیج بوئے ہیں، اب تم اپنی ہی عوام کی، اپنی جنتا کی نفرت سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نفرت تو خیر تم سے پہلے کرتے ہیں، اب تم ایکسپوز ہو گئے ہو، تمہاری اوقات دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ بھارت کی ایک سینئر صحافی ہے ناظرین، ساکشی جوشی، وہ ارناب اور نریندر مودی کو انوے خودکشی کیس میں کس طرح سے ایکسپوز کر رہی ہیں، بے نقاب کر رہی ہیں۔ ذرا ان کا کلپ دیکھیے گا۔ سنا آپ نے ساکشی جوشی کو
آج بھارت یہی سوال پوچھ رہا ہے, بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ارناب گوسوامی قانون سے بالا تر ہے, قانون سے اوپر ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتی ہوں. جب تک مودی کا یہ باقاعدہ پپٹ ہے نا, یہ مودی کا پپٹ اس کے ہاتھوں میں جب تک کھیلتا رہے گا تب تک یہ قانون سے اوپر ہی ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں یہ قانون سے اوپر ہوگا جب تک یہ مودی کے ہاتھوں میں کھیلتا رہے گا. ذرا دیکھیے کہ 2018 میں انوے نامی شخص ارناب کے ظلم کا نشانہ بن کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, لیکن معاملے کو دبا دیا جاتا ہے. وہ تو بھلا ہو کہ بھارت کی جو ریاست ہے مہاراشٹرا, وہاں پہ شیو سینا اور کانگریس کا اتحاد ہے. اگر یہاں بھی سوچئے ذرا کہ بی جے پی قابض ہوتی تو یہ معاملہ کیا کبھی باہر آتا, ایکسپوز ہوتا؟ یہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن یہ جو مہاراشٹرا کی انتظامیہ ہے, اس نے معاملے کو اٹھا کر باقاعدہ زندہ کر دی ہے, جس کے بعد مودی حکومت باقاعدہ مرنے والی ہو گئی ہے. مودی اور اس کا جو کٹ پتلی یہ ارناب ہے, یہ اپنے چینل پر زہر گول رہے ہوتے ہیں. یہاں صرف رج کر جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹ بیچا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے جو سینئر صحافی ہیں وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ ارناب کا چینل نہ دیکھیے, کیونکہ اس چینل پر باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی. نفرت کا سبق پڑھایا جائے گا اس چینل پر. مسلمانوں سے نفرت کا سبق پڑھایا جائے گا, کشمیریوں سے نفرت کیسے کرنی ہے یہ پڑھایا جائے گا, اور تو نچلی ذات کے ہندوؤں سے نفرت کا سبق یہ پڑھاتا ہے یہ چینل. ایسا سبق جسے پڑھنے والا دوسروں کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ بات کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی ہے خاتون, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس جوکر کا, ارناب گوسوامی کا, آپ کوئی پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں, ہر ایک پروگرام میں اس نے نفرت, تعصب, انتہا پسندی, ہندوتوا کا یہی چورن بیچنے کی کوشش کی ہے. نفرتوں کا بیج بویا, قتل و غارت گری پر اکسایا, اور دوسری طرف یہ مسخرہ خود کو اور نریندر مودی کو معصوم اور مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے یہ انڈین نے ہم وطنوں کو یہ نصیحت کر رہی ہیں کہ اس کی ایک نہ سننا. یہ کوئی الزام نہیں ہے. آپ دیکھیں سارے بھارت میں اس مسخرے کی گرفتاری پر مروڑ اٹھا بھی تو پتہ ہے کس کے پیٹ میں؟ یوگی آدتیہ ناتھ کے پیٹ میں. یہ دیکھیے ذرا کیا کہتا ہے. سنا آپ نے شخص کو, مودی کے چمچے ارناب پر ہاتھ ڈالا گیا تو یوگی آدتیہ ناتھ کو میڈیا پر حملہ یاد آ گیا. یوگی آدتیہ ناتھ ذرا یاد کرو, جب گجرات میں تم نے خون کی ہولی کھیلی تھی, کیا وہ انسانیت پر حملہ نہیں تھا؟ مسلمانوں اور مقبوضہ کشمیر میں لوگوں پر جو ظلم ڈھائے, کیا وہ حملہ نہیں تھا تمہارے مطابق؟ اپنی جان پر بان آئی تو ہوش آ گیا. بڑے نعرے لگا لیے کہ دودھ مانگو گے کھیر دیں گے, کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے. میں بتاؤں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تم سے, کان کھول کے سن لو, کان کھول کے, کہ ہم تم سے کشمیر بھی لیں گے اور ضرورت پڑی تو تمہیں اور تمہاری مودی سرکار کو چیر بھی دیں گے انشاءاللہ. یاد رکھنا میرے الفاظ. اور مودی نے یہ جو آرٹیکل 370 کا استعمال کر کے کشمیر کی انفرادی حیثیت کو ختم کر کے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. کیا سمجھتے ہو خود کو تم نریندر مودی کہ کشمیر تمہارا ہو جائے گا اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کے بعد؟ دیکھو, خواب دیکھنے پر کون سی پابندی ہے, لیکن یہ خواب ٹوٹنا ہے ایک دن. عالمی محاذ پر وزیر اعظم عمران خان نے جس اچھے طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے وہ اب اپنا اثر دکھانے لگا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر, اس نے ایک ٹویٹ کی ہے ناظرین, اور یہ ٹویٹ یہ ذرا آپ ٹی وی اسکرین پہ پروڈیوسر صاحب چلائیے گا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ٹویٹ میں ایک نقشہ دکھایا گیا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے. اب میں ذرا آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کیا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.